میدان کربلا میں جب ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دراتا ہوا میدان میں پہنچا، اس نے تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدنا امام حسین اٹھے، مگر حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، جان نثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے۔ سیدنا امام حسین نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر تھا، اور جاؤ اب تمہیں دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دیا۔ حضرت حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتے ہوئے میدان کربلا میں آ نکلے اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، اور اب میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں۔ اور اے بدفطرت کوفیو، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا۔ جب وہ تمہارے جھوٹے وعدوں اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے یہاں تشریف لا چکے ہیں، تو اب ان کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ مانیں، اور اب انہیں کہتے ہو کہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور سیدنا امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ سیدنا حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن عمر بن سعد پکارا، ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حضرت حر جوش شہادت میں آئے اور للکار کر کہا، اے ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حر یعنی آزاد رکھا، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا۔ اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ دشمن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، اے حر آگے آ اور میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچے۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا۔ وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ بھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے کہ کسی طرح عمر بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور حضرت حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی جہنم واصل ہوتے رہے، اور پھر اچانک دشمنوں نے مل کر حضرت حر پر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حضرت حر زخموں پر زخم کھا رہے تھے، مگر لڑتے جا رہے تھے۔ بالآخر بے ہوش ہو کر آپ گر پڑے۔ عمر بن سعد پکار اٹھا، اے حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ حضرت حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کے مبارک چہرے کا دیدار کیا اور سیدنا امام حسین کے قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔